السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ابھی اس ٹائم پہ نا رات کے ہو چکے ہیں 12:15 اور سارے لوگ سو رہے ہیں۔ ایک تو سب سو رہے ہیں اور دوسرا پنکھا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آواز میری ایسے آ رہی ہوگی۔ تو بس شادی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہے، کیونکہ اب شادی کی ڈیٹ تقریباً اب کل پرسوں تک ہو جائے گی اور بس سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے، کیسے ہوگا۔ تو بس ایسے ہی سوچ سوچ کے پوری رات میں بیٹھی رہتی ہوں، اس وجہ سے نا میرے بال بھی گر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ خالی ہاتھ ہوتے ہو، اور ایسے حالات میں شادی بہت مشکل کام ہے۔ آپ کا بھائی نہ ہو، آپ کے ابو نہ ہو، گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو بہت مشکل ہے، اور لڑکیوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اکیلی عورتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مردوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اسی لیے بس ٹینشن میں تھی، سوچا تھوڑی آپ سے بات کر لوں تو دل تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ چلیں باقی کا ولاگ صبح کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بھی اللہ پاک پہ امید ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ تو بس صبح ولاگ کریں گے۔ ابھی میں لیٹتی ہوں، نیند تو نہیں آئی لیکن پنکھے کی وجہ سے ولاگ نہیں بنا سکتی۔ السلام علیکم جی، یہاں پہ صبح ہو چکی ہے اور میں یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہوں۔ تو رات کو میں نے ولاگ سٹارٹ کر لیا تھا، لیکن پھر صبح میں نے کہا اور بناؤں گی، کیونکہ رات کو سب سو رہے تھے نا، پنکھا بھی چل رہا تھا تو اس لیے پھر آواز صحیح سے نہیں جا رہی تھی، تو ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا صحیح سے، اسی لیے پھر میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور میں ابھی ناشتہ کر رہی ہوں، یہاں پہ میں نے چوری گرم کی ہے۔ اچھا، آپ سب لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نا میری فیملی کے بارے میں، تو آج میں آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میری فیملی میں کون کون ہے۔ میری فیملی میں جی سب سے پہلے میری امی ہیں، اور میں تو ہوں ہی، آپ کو پتہ ہے میری ایک بڑی سسٹر ہے اور اس کے بچے ہیں۔ تو یہ ہم تقریباً لوگ ہیں، 3 ہم ہیں اور 4 بچے ہیں، تو 7 لوگ ہیں ہم لوگ۔ اور بھائی میرا کوئی نہیں ہے، ہم صرف 2 ہی بہنیں ہیں۔ ابو میرے فوت ہو چکے ہیں، ابو کو تقریباً ہو گئے 10-11 سال میرے ابو فوت ہو گئے ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہتے تھے، میرے ابو جب زندہ تھے تب ہم لوگ واکنڈ میں رہتے تھے، اور جب میرے ابو فوت ہو گئے اس کے بعد وہاں پہ رینٹ کا گھر تھا، پہلے اپنا گھر تھا پھر وہ ہم نے سیل کر دیا تھا، تو رینٹ کے گھر پہ تھے۔ اور بس کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا تھا، وہ سب کچھ میں نہیں بتانا چاہتی۔ اور پھر ہم لوگ رینٹ پہ رہتے تھے، اور میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رینٹ پہ بھی یہ تھا کہ میرے ابو نا، ہم مالک مکان جو تھے وہ نیچے رہتے تھے اور ہم اوپر والے پورشن میں ہوتے تھے، تو کرائے کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، تقریباً 4-5 مہینے گزر گئے تھے، ہم نے نا رینٹ نہیں دیا تھا، تو وہ جو مالک مکان تھے ابو کو نیچے ہی نہیں اترنے دیتے تھے کہ آپ لوگ نا رینٹ دیں۔ ہمارے پاس بالکل کچھ بھی نہیں تھا، جن لوگوں نے ہم سے سب کچھ چھینا نا، ہماری زمینیں تھیں، ہمارے 3-4 گھر تھے، ایک ادھر گاؤں میں تھا، اٹک میں تھا، واکنڈ میں تھا، 3 گھر تھے، اور زمینیں بھی ہماری کافی زیادہ تھیں، تو انہوں نے ہم سے سب کچھ لے لیا۔ میرے ابو کی ایج زیادہ تھی، ابو کام نہیں کر سکتے تھے، مسجد میں امام تھے میرے ابو، نماز پڑھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اور انہوں نے پھر میرے ابو کو بہت مارنا شروع کر دیا اور میرے ابو سے سب کچھ لے لیا، میں ان کا بتانا نہیں چاہتی کسی کو بھی، میں سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی بھی بات نہیں شیئر کرنا چاہتی۔ تو پھر انہوں نے نا ہم سے سب کچھ لے لیا، تو ہمارے یہ حالات ہو گئے۔ میرے ابو کو نا پھر اسی ٹینشن کی وجہ سے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے رینٹ کے، میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ رات ابھی بھی مجھے یاد آتی ہے نا، قسم سے مجھے کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے ہم ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے۔ ابھی بھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کاش اس ٹائم ہم لے جاتے ابو کو، ہمارے پاس کچھ ہوتا نا، ہم ابو کو لے کے جاتے، شاید میرے ابو ٹھیک ہو جاتے، آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ لیکن بس کہتے ہیں زندگی اتنی ہی ہوتی ہے، انسان بعد میں سوچتا رہتا ہے۔ اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر بات کروں گی۔ اچھا، اس ٹائم نا پھر ہم نے ماموں کو کال کی، رات کے تقریباً 12 بجے ہم نے ماموں کو کال کی کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میری خالہ، ماموں سب وہاں پہ چلے گئے، 1 بجے 1:30 بجے وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ابو کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو نا آپ لوگ صبح لے کے جائیں راولپنڈی۔ تو صبح ہو گئی، پھر چاچو لوگ سب لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، ایمبولینس آئی، ابو کو لے کے گئے۔
ہم دونوں، امی گئی تھی ساتھ، ہم دونوں بہنیں کہتی رہی ہمیں ساتھ لے جائیں، لیکن وہ کہتے نہیں آپ لوگ نہ جاؤ۔ اور پھر ابو اس ٹائم پہ نا بول بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جیسے ٹیکسلا کراس کیا، ٹیکسلے کے پاس پہنچے، ابو نے ادھر ہی، میرے ابو ادھر ہی ختم ہو گئے، میرے ابو کی ادھر ہی سانسیں رک گئیں، اور وہ پھر نا ایمبولینس وہیں سے واپس آ گئی ہمارے گاؤں میں، جہاں پہ ہمارا اپنا گھر کبھی ہوتا تھا، اس گھر میں ابو کو لے، اور ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ ابو ٹھیک ہو گئے، ہم گھر لے کے جا رہے ہیں، آپ لوگ ادھر آؤ۔ تو پھر مامیاں ماموں سارے ہمارے پاس بھی تھے، وہ ہمیں ادھر لے آئے۔ جب ہم لوگ ادھر پہنچے، گھر میں پورا گھر بھرا ہوا تھا، ہمیں تو اس ٹائم پہ ہوش ہی نہیں رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ ہمارے ابو تھے۔ ابو کے جانے کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس۔ پھر ماموں ہمیں اپنے پاس لے گئے ادھر، ہم لوگ وہاں پہ رہے کچھ ٹائم، ماموں کے گھر رہے۔ پھر ساتھ جو آپ نے پچھلے ولاگ میں میرا دیکھا ہوگا، وہ گھر ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ ہمارا سامان وغیرہ سارا کچھ ادھر ہی تھا، تو ہم لوگ ادھر رہتے تھے۔ اور ماموں ہمیں راشن وغیرہ لا دیتے تھے، گھر کا جو بھی تھا ماموں لا کے دیتے تھے۔ اور میں نے پھر تقریباً 1 سال کے بعد مجھے سب کہتے تھے تمہیں پارلر کا آتا ہے، میں نے واقعات سے کورس کیا تھا، تو تم اپنا پارلر کا کر لو، اپنے لیے کچھ پاکٹ منی ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے پارلر کا کام شروع کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد، اور پارلر میرا ماشاءاللہ وہاں پہ چلتا تھا، کام وغیرہ آتا تھا، اور اس سے جو بھی پیسے وغیرہ ضرورت ہوتے تھے، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا اپنے لیے، امی کے لیے، تو میں وہ خود کر لیتی تھی۔ اور راشن جو ہے نا وہ میرے ماموں ہمیں دیتے تھے، ابھی تک وہی دے رہے ہیں، بل بجلی کا وہ دیتے تھے، اور اس طرح پھر ہمارا گزارا چلتا رہا، اور ابھی تک بس ویسا ہی ہے۔ اور اب پھر میں نے یہی سوچ کے چینل بنایا تھا، میری امی بیمار ہے، میں نے کہا میں اپنی امی کا علاج کراؤں گی، ہمارے گھر رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، میں نے کہا کوئی ایسی مجبوری ہو نا، کچھ ایسا ہو تو ہمارے پاس پیسے ہوں، ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں، تو اسی لیے پھر میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا۔ میں نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ میں اپنی امی کا بہت اچھا علاج کرواؤں گی، اور میں اپنی امی کی ہر خواہش پوری کروں گی، کیونکہ میرے ابو بھی ایسے ہی پوری زندگی میرے ابو کی بھی گزر گئی، بس ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، ابو کی ایج بھی زیادہ تھی، اور میں نے کہا میں اپنی امی کے لیے کچھ اب کروں گی، کیونکہ اس ٹائم پہ تو مجھے خود بھی اتنا کچھ پتہ نہیں تھا یوٹیوب کا اور اس طرح کا، اس ٹائم پہ میں نے بس صرف سیکھا تھا، کورس کیا تھا، جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اس ٹائم میری ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو اب میں نے سوچا، میں نے کہا میں اب اپنی امی کے لیے سب کچھ کروں گی۔ اور میری سسٹر ہمارے ساتھ کیوں رہتی ہے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے اسے چھوڑ دیا ہے، تو اسی لیے وہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ تو بس اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اچھا، ہمارے گھر میں نے بتایا تھا پینٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے نا میں ابھی کزن کے لیے چائے بنا رہی ہوں، 10 بجے 10 ساڑھے 10 تک چائے بنا لیتے ہیں، اور صبح وہ جلدی آ جاتا ہے، ناشتہ کر کے آتا ہے گھر سے، اور چائے پھر بناتے ہیں، اور بعد میں کھانا، بس اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اور شام کی چائے میرے خیال سے تو وہ گھر میں بھی نہیں پیتا ہوگا، اسی لیے پھر ہم بھی نہیں بناتے ہیں، لیکن وہ پیتا نہیں ہے۔ اور ابھی امی نہیں تھی، امی گئی ہوئی ہیں اپنے گاؤں ادھر، تو وہاں پہ کچھ کام تھا، اور میں نے آپ کو جو 2 کرتے دکھائے نا، وہ میں نے لیے تھے، اب نہیں لیے، بہت پہلے لیے تھے، تو ابھی آج مجھے نظر آئے، میں نے کہا چلیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ وہ میں نے پہنے نہیں تھے، ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو میں یہ ساتھ لے جاؤں گی، ویسے بھی نئے ہیں اور کاٹن میں ہیں، تو میں پہن لوں گی، کیونکہ گرمیوں میں تو کاٹن پہنی نہیں جاتی، لون پہ ہی گزارا چلتا ہے، اور لون بھی صحیح پتلے والی ہو تو تب۔ اور یہاں پہ چائے بن گئی ہے، اس کو میں نے تھرماس میں ڈالا ہے، اور ابھی میں نے بسکٹ منگوائے تھے، تو وہ بسکٹ ڈالتی ہوں پلیٹ میں۔ ویسے تو 2 دن چوری گرم کی تھی، اور آج میں نے کہا پھر بسکٹ منگوا لیتی ہوں اپنے لیے، تو آج صبح بھی میں نے چوری گرم کر کے کھائی ہے، تو بسکٹ منگوا لیے، اور یہ میں پلیٹ میں رکھتی ہوں، اور برآمدے میں ہی رکھوں گی چائے کو، کیونکہ کمرے سے بھی نا آج ہم نے سارا کچھ باہر نکالنا ہے، کیونکہ کل کمرے میں پینٹ ہوگا، آج باہر سے آدھا تو ہو ہی گیا ہے، تو پھر وہ کہہ رہا تھا کہ کمرے میں سے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر کمرے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، کیونکہ سارا کچھ باہر نکالنا، پھر وہ سب کچھ سیٹ کرنے میں نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کہتا ہے جب تک میں باہر سے کروں گا تو آپ لوگ کمرہ سیٹ کر لینا۔
اور گھر کا بندہ ہو تو پھر یہ آسانی ہوتی ہے نا کہ انسان کو پردہ نہیں کرنا پڑتا، بندہ ہر کام ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر باہر کا کوئی ہو پھر تو ہمیں پردہ بھی کرنا پڑتا ہے، گھر سے کہیں جانا پڑتا اور پھر کام بھی نہیں ہو سکتا، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ خود ہی کروا کے دے رہے ہیں ہمیں اور خود ہی کر بھی رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اتنا افورڈ کر نہیں سکتے، گھر بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہے تو اسی لیے۔ اور یہاں پہ چائے میں نے بنا لی ہے اور ابھی میں جاتی ہوں برآمدے میں، اس کو رکھتی ہوں اور اسے بلاتی ہوں کہ وہ چائے پی لے، کیونکہ چائے کے بغیر تو نا پھر کوئی بھی کام انسان سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ اسکرب دکھا رہی ہوں، اوریفلیم کا یہ اسکرب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا میری سسٹر نے نا اوریفلیم میں کام سٹارٹ کیا ہے۔ تو آپ کو کسی کو بھی کام کرنا اوریفلیم میں تو آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کریں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ اگر کوئی چیز بائی کرنی ہو تو وہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ والا ملک اینڈ ہنی اسکرب بہت اچھا ہے ہاتھوں پاؤں کے لیے، فیس پہ نہیں یوز ہوتا۔ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یوز کیا تھا تو ابھی میں نے پھر سے یہ منگوا لیا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں آپ کے سامنے کتنے خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اسے تو میں فی الحال برائڈل کٹ میں ہی رکھوں گی، شادی کے بعد ہی یوز کروں گی، کیونکہ ابھی دن ہی کتنے۔ تو میں ویسے بھی ابھی گھر میں جو اسکرب پڑا ہوا تھا نا تو وہ میں نے نکالا ہے، میں نے کہا چلو اس سے کر لیتی ہوں۔ اچھا آپ لوگ کہہ رہے تھے آپ نے وائٹ گھر کر لیا ہے پورا، تو وائٹ نہیں کیا، یہ اس طرح کا کریں گے۔ ابھی لگا رہے نیچے وائٹ اس لیے لگائے نا کہ وہ خراب تھا پہلے بہت، تاکہ اس کے اوپر کوئی اور لگے تو وہ پھر صحیح سے نظر آئے۔ تو بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، جتنے بھی آپ کے کوسچن تھے سب کے آنسر آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو بس نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور پھر کل کے ولاگ میں ملتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو وہاں پہ فالو کر لیں، آپ میں نے ناموں پر منشن کیا ہوا ہے، اگر کوئی اوریفلیم سے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ اور اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بھی بتائیے گا، میں اپنی سسٹر کا نمبر آپ کو دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔